ہماری پارٹی کے سینئر لیڈر حضرات، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور جموں پروونس کے زون پریزیڈنٹ ہمارے باقی سینئر لیڈر ہیں، کافی ہماری بہنیں بچیاں بھی آئی ہیں، آپ سب کو میرا آداب۔ آج جموں میں یہ ممبرشپ ڈرائیو کرنے کا ایک خاص مقصد تھا کہ جموں کے ہمارے ساتھی عموماً شکایت کرتے تھے کہ آپ سب کچھ کشمیر سے کرتے ہو، جموں سے کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ ممبرشپ ہماری پارٹی کی جو بیسک ایک ضرورت ہے، اس کو ہم جموں سے شروع کریں گے۔ جموں مفتی صاحب جیسے کئی ساتھیوں نے یہاں بتایا، ان کا یہ ماننا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، ابھی رکھ رہے ہیں، میرے کافی ساتھی کہتے ہیں آپ سمسیا کیا کہتی ہو، میرے اپنی پارٹی کے ساتھی بھی کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہو، سمسیا سمادھان ریزولوشن۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ 2 دن پہلے اخنور بارڈر پہ جب مائن بلاسٹ ہوا، ایک جوان، اس کی شادی اپریل میں سینک کالونی میں ڈاکٹر ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ہونے والی تھی، وہ وہاں شہید ہو گیا جو کیپٹن تھا۔ دوسرا جوان جس کی شادی 29 سال کا آرس پورا میں اس کی شادی ہونے والی تھی وہاں کی بچی سے، وہ شہید ہو گیا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کٹھوا میں ایک 25 سال کے نوجوان کو، وہ ایک مکھن دین کی بات نہیں ہے، وہاں آتنک مچا ہوا ہے، ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں ملیٹنسی نہیں ہے، ملیٹنسی کشمیر میں آپ کہہ سکتے ہو، راجوری میں کہہ سکتے ہو، پونچھ میں کہہ سکتے ہو، مگر کٹھوا میں ملیٹنسی کا میں نے عجیب تماشا سنا ہے، ہاں ملیٹنسی ہے۔ وہاں کا ایک 25 سالہ جوان جس نے پولیس کے ایس ایچ او کے عذاب سے تنگ آ کے اپنی جان لے لی، خود جان لے لی۔ اس کے بعد بومائی میں ٹرک ڈرائیور نکلا گھر سے، ہم سب لوگوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اس کو گولی مار دی، کام نے ٹائر پہ ماری، جب ڈاکٹر نے دیکھا تو گولی سیدھے اس کو لگی تھی نزدیک سے۔ تو یہی سمسیا ہے۔ سمسیا یہ ہے کہ پرسوں ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں سیکورٹی میٹنگ ایک لے لی، کل ایل جی صاحب نے کشمیر میں لے لی، آج جموں میں لے لی۔ اگر سمسیا نہیں ہے تو یہ سیکورٹی میٹنگ کے بجائے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے، ڈرگز پہ میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے؟ جو جموں میں اتنا کرائم بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، اس پہ کون میٹنگ لے گا؟ کیونکہ آپ کو سیکورٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے اور جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر لداخ کے لوگ ایک ہی صفحے پہ نہیں آئیں گے۔ جب تک لداخی بولتا تھا یونین ٹیریٹری دو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج سب سے زیادہ لداخ کے لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پر آپ کٹھوا کی بات کرتے ہیں کہ ساری زمین جو وہاں انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دیا ہے، وہی حال لیہ میں، جہاں لداخ میں زمین بہت وہاں نہیں ہے، پانی کی دقت ہے، مگر وہاں بھی بڑے بڑے ہوٹل والے دوسرے تیسرے ناموں پہ وہاں زمین پہ وہ اپنا جماوڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جموں مفتی صاحب کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، خاص کر کشمیر کی لیڈرشپ، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے وہ جموں کو ساتھ نہیں چلا سکے۔ جموں کو ساتھ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان جموں کے لوگوں کی جو خواہش ہے، کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے، لداخ کے لوگوں کی خواہش کو ایک کر کے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سڑکیں ہو، رہبر تعلیم ٹیچر ہو، ماتا ویشنو دیوی کو زمین، اسلامک یونیورسٹی کو زمین، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کو تو وہ انصاف دیا، مگر جب جموں کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کی بات آئی، جہاں انہوں نے مظفر آباد روڈ کی بات کی، جہاں انہوں نے راولہ کوٹ روڈ کی بات کی، وہاں وہ جموں سیالکوٹ روڈ کی بات کرتے ہیں۔
नौशेरा जंगल की बात करते थे। और आज मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद, मेरे पिताजी मुफ्ती साहब का नजरिया कितना तेज था। आज आप देखते हैं जम्मू के हालात क्या हो गए हैं। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के। तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि अगर आपकी यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ की ज्यादा नहीं है, मगर जो हमारे पार रहते हैं सियालकोट, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बासमती है, उनके पास नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि एक वक्त आएगा कि अगर जब ट्रेन कश्मीर, क्योंकि ये जो ट्रेन आज पहुंच रही है ये आज की नहीं बनी है, इसकी बुनियाद इंदिरा जी ने रखी थी, शायद उससे पहले भी रखी थी, इंदिरा जी के टाइम में, बहुत पुरानी है। तो शायद मुफ्ती साहब को ये ख्याल था कि अगर जम्मू को बाईपास करके सब कुछ होता है तो जम्मू का अपना बाजार होना चाहिए, अपनी मंडी होनी चाहिए, और वो मंडी शायद पार बन जाए, हमारी बासमती जाए, वहां से पैसा आ जाए, हमारी जो यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसके पुर्जे बाहर चले जाए, वहां से पैसा आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग की है, मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है वो कहाँ जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या कश्मीर? क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है, इनको मालूम है। हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया, वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जबान को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। तो ये सब करके इन्होंने, आज मुझे बताइए, वही मैं कह रही थी कि इनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पत्ता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता था। कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की, क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच बेच के अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें। हमने तो कभी, वाजपेयी जी ने कभी कहा क्या कि कश्मीर को मैं पाकिस्तान को दूंगा? उन्होंने कहा मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूं, समस्या का वो हम कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर उठा के वहां दे दो, नहीं, हम कहते हैं हमारे रास्ते खोल दो, उस पे कारोबार। अभी देखो, आपको अमृतसर से सामान आता है जो पार से आता है, अगर 10 रुपए का होता है तो आपको 30 रुपए में मिल जाता है। तो यहां से क्यों ना आए, सियालकोट से क्यों ना आए? मेरे जम्मू के किसान की बासमती वहां क्यों ना चली जाए? मेरे जो जम्मू का छोटा मोटा जो कारखाने वाला छोटी छोटी चीजें बनाता है, उसका मार्केट तो वहां है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं बनाते। वो तो सुई से लेके हवाई जहाज जो है पार वालों के पास बाहर से आता है, पर हम तो सब बनाते हैं, खुद हमारा मुल्क बनाता है, हमें खुशी है। मगर बाजार कहाँ है, मंडी कहाँ है जम्मू के लिए जो ये चीजें खरीदे? अगर कोई मंडी है तो वो शराब है, पिलाओ, जितना हो सके पिलाओ। ड्रग इस वक्त इतना चल रहा है, इतना क्राइम बढ़ गया है जम्मू में। जो कुठवा में हुआ वो क्यों हुआ?
کیونکہ پولیس کے ایک ایسا طبقہ ہے, سارے پولیس والے خراب نہیں ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے کٹھوا کا کیس CBI کو نہیں دیا کیونکہ مجھے اپنی پولیس پہ زیادہ بھروسہ تھا, اور ہماری پولیس نے ان لوگوں کو سلاخوں تک پہنچا دیا. آج بھی پولیس فورس ہماری بہت اچھی ہے, جنہوں نے بڑا کام کیا, مشکل وقت میں کام کیا. جالا, رمیش جالا, کشمیری پنڈت جو اس کو ہیڈ کرتا تھا. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو جموں میں کرائم بڑھ رہا ہے, روز دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, کوئی پکڑا گیا؟ کسی کو پکڑا جاتا ہے؟ نہیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ سب کے, جموں کے اپنے ساتھیوں سے, میں آپ کو بار بار سلام کرنا چاہتا ہوں, خاص کر جو ہمارے ہندو لوگ یہاں کے سردار لوگ ہیں, کیونکہ آپ کا اس ماحول میں PDP کے ساتھ چلنا کوئی آسان نہیں. مگر اگر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جو PDP جماعت ہے یہ واحد جماعت ہے جس نے لوگوں کو مذہب کے نام پہ ہم بانٹتے نہیں, ریجن کے نام پہ بانٹتے نہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے انصاف کیا, جب میں آئی میں نے انصاف کیا, میں نے کوئی دوگلی پالیسی نہیں چلائی. مگر آج میرا یہ کہنا ہے جموں کے لوگوں کو کہ سب سے زیادہ بربادی جو میں دیکھتی ہوں, اگر 2019 کے بعد کہیں ہوئی تو جموں کے لوگوں کی ہوئی ہے. تباہی, یہاں کا نوجوان بے روزگار, بیکار, ڈرگز, شراب اس میں لت پت ہے. اور وہ جو ایپٹیک ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی, اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. ہر چیز میں جموں اس وقت پس رہا ہے, اور آگے اگر اسی طرح حالات رہے تو خدا نہ خواستہ جموں کے حالات اور خراب ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ضرور کشمیر پہنچ جائے, بہت اچھی بات ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے دل میں, مفتی صاحب کے دل میں جموں کے لیے نرم گوشہ اس لیے بھی تھا, کچھ خود غرضی بھی تھی, کہ جب کشمیر میں مفتی صاحب الیکشن نہیں جیتے تو ارسپورہ کے لوگوں نے انہوں نے مفتی صاحب کے سر پہ اس وقت تاج رکھا. تو اس لیے مجھے جموں کے لوگوں کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہے کہ انہوں نے اس وقت میرے پتا جی کو ایکسپٹ کیا جب کشمیر کے لوگ بولتے تھے یہ جی پتا نہیں کیا ہے, ہندوستانی ہے, ہمیں نہیں, ہمیں یہاں جو ہے نیشنل کانفرنس جہاں ہمیں رائے شماری کرائے گی, ہمیں آزاد کرے گی یا پاکستان کے ساتھ لے جائے گی. مفتی صاحب ڈٹے رہے, اور آج بھی ہم ڈٹے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں جموں کشمیر خدا نہ خواستہ ایک ناسور کی طرح جسم میں آپ ہم کو کاٹ رہا ہے. یہ پورے ملک کے جسم میں ایک ناسور ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اور وہ علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم کریں گے, جب آپ دیکھیں گے جموں میں کیا پرابلم ہے, اس کو کیسے حل کریں, جب آپ مظفر آباد, اوڑی, راولا کوٹ جو راستے آپ نے بند کر دیے ہیں کاروبار کے لیے ان کو کھولیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں, سیالکوٹ اور نوشہرہ جنگل بھی کھولیں گے. میں کہتی ہوں امت شاہ صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آپ کہتے ہیں جموں کشمیر سب ٹھیک ہو گیا, اگر سب ٹھیک ہو گیا راستے کھول دو, آنے دو ان کو, یہاں آ کے دیکھیں ہم کیسے جیتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جموں کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج ہے. جو پار کا جموں کشمیر ہے اس میں میرے خیال میں مشکل سے 1-2 میڈیکل کالج ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے, آپ کے پاس چھپانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سمسیا کو زندہ رکھ کے پورے ملک میں ووٹ لینا چاہتے ہو ہمیشہ. جس طرح پاکستان میں کہتے تھے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, وہ چاہتی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ رہے تاکہ ان کی امپورٹنس رہے. آج مجھے لگتا ہے BJP جس کو ایک وقت میں مفتی صاحب واجپئی جی کے ٹائم میں کہتے تھے یہ بڑی قوم پرست, بڑی نیشنلسٹ پارٹی ہے, کیونکہ واجپئی جی نے وہ کر کے دکھایا جو کسی لیڈر نے نہیں کرا تھا. اس نے مشرف جیسے جنرل کو ٹیبل پہ لا کے ان چیزوں کے لیے آمادہ کیا جس سے جموں کشمیر میں امن ہوا, شانتی ہوئی. تو وہی میں کہتی ہوں کہ اگر اب پاکستان کے لیے آرمی لیڈرشپ کو سوٹ کرتا ہے جموں کشمیر کا مسئلہ, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید BJP کو بھی یہ راز آ گیا ہے کہ آج یہاں بلاسٹ ہو, یہاں کوئی شہید ہو, وہاں گولی چلے, وہاں کئی شہید ہو, تاکہ وہ ملک کے اندر ہندو مسلم کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ ساتھیوں سے, یا ہمارے سینئر جنرل سیکرٹری بھی ہیں, آپ نے ناصر صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا, مجھے بڑا برا لگا کیونکہ سب بولے اور ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا. ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا.
1 मिनट 2 मिनट ये भी बोलते, तो इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट और विमेन विंग की प्रेसिडेंट, मैं इनका भी हिसाब लूंगी कि अब इसमें पूरा इनकी आप मीटिंग्स यहाँ रखेंगे, वहाँ भी करेंगे, क्योंकि विमेन 50% है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी मेंबरशिप होनी चाहिए, डट के होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं तो खाली सोशल मीडिया पे रहने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे जाना है, मेंबरशिप करनी है, और इतनी सारी टीम है, उनके प्रोग्राम रखिए। आप भी तो जो हमारे जम्मू के एरियाज हैं, काफी एरियाज, वहां तो आपको रमजान से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप तो छोटी छोटी मीटिंगें करा सकते हैं। कश्मीर से हमारे जनरल सेक्रेटरी आएंगे, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मिलके जाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो, क्योंकि कोई पार्टी हमेशा रहने वाली नहीं होती। तो 96 में एनसी, 2002 में पीडीपी, 2008 में एनसी, 2014 में पीडीपी, आज 2024 में एनसी, और जो आने वाला वक्त है वो पीडीपी का। वो वक्त कब होगा, अभी आएगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, वो कुछ नहीं कह सकते, 4 साल के बाद, मगर आप लोगों को डट के रहना है, आप लोगों को डट के रहना है, उसके लिए तैयारी करनी है, और घर घर जाके, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी फिरदौस साहब की, कि जब हमारा डेलीगेट कार्ड लेके कोई आ जाए, चाहे जम्मू दफ्तर में, कश्मीर के दफ्तर में, उनको क्या होता है, अस्पताल में कोई बीमार होता है, उसकी मदद, अगर आपसे नहीं होती वो मदद, फोन नहीं कर सकते, मुझे बता दीजिए, किसी सीनियर लीडर को बताइए, ताकि उसकी थोड़ी वहाँ मदद हो जाए, अस्पताल में थोड़ा उसका बेचारे का मदद हो जाए। तो मैं सारे जो उन्होंने आज का प्रोग्राम का एहतमाम किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं दोबारा ये कहूँगी, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान जम्मू के लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं होगा, और जम्मू के लोगों का भी फायदा इसी में है कि ये समस्या का समाधान हो, रास्ते खुले, आर पार खुले, और बेरोजगारी दूर हो जाए, और बाकी चीजें ठीक हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।